बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही मेरा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क निशापुर का शहजादा सालेह घोड़े पर सवारों से इंतहाई तेजी से दौड़ाता हुआ अपने खास महल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके पीछे उसके मुहाफिज दस्ते के घोड़े थे और उनके पीछे 4 छकड़े हिरनों, नीलगाय और ऐसे ही दूसरे शिकार किए हुए जानवरों से भरे हुए थे। शहजादा सालेह शिकार का बेहद शौकीन था और चूंकि निशापुर की शिमाली सरहद पर घने जंगलात थे जिसमें जानवरों की कसरत थी, इसलिए शहजादा सालेह अपने मुहाफिज दस्ते के साथ कई कई रोज उस जंगल में गुजार देता और जब वो वापस आता तो शिकार से छकड़े भर कर ले आता और शिकार किए हुए जानवर वो अपने दोस्तों और मिलने वालों में तकसीम कर देता। आज भी वो कई रोज तक जंगल में शिकार खेलने के बाद वापस अपने महल की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात मौजूद थे क्योंकि इस बार शिकार उसकी तवक्का से भी ज्यादा कामयाब रहा था। लेकिन वो जैसे ही अपने महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, अचानक एक तरफ से एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी तेजी से आगे बढ़ा और शहजादे के घोड़े के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। शहजादे ने एक लम्हे के लिए उसे हैरत से देखा और फिर वो घोड़े से नीचे उतर आया। कौन हो तुम और इस तरह तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? शहजादे ने उस आदमी के करीब जाकर उसे गौर से देखते हुए कहा, शहजादा हुजूर, मेरा नाम हाशिम है। मेरा ताल्लुक दरियाए निशापुर के किनारे पर वाक़े एक गांव शामली से है। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम नाजिया है। नाजिया अपने घर में बैठी हुई थी कि अचानक 10-12 स्याह रंग के बड़े बड़े चमगादड़ उड़ते हुए आए और नादिया पर झपट पड़े। नादिया ने चीख मारी और बेहोश हो गई। चमगादड़ वापस चले गए तो नादिया होश में आई और घर से बाहर निकल गई और फिर उसका पता नहीं चल सका कि वो कहाँ चली गई है। मैंने उसे जगह जगह तलाश किया लेकिन कहीं से उसका पता न चल सका। फिर मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझे बताया था कि नादिया तुराम जादूगर के महल में कैद है। ये स्याह चमगादड़ें तुराम जादूगर के भेजे हुए थे। तुराम जादूगर बेहद जालिम और सफाक जादूगर है और इसी तरह खूबसूरत और इकलौती लड़कियों को अगवा करके अपने महल में ले जाता है और फिर उनसे शादी करता है और 1 माह बाद उन्हें हलाक कर देता है। मैंने जब उस बूढ़े से मजीद तफसील पूछी तो उसने कहा कि वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता कि तुराम जादूगर का महल शिमाली जंगल के पीछे पहाड़ियों के अंदर वाक़ है और अगर शहजादा सालेह चाहे तो उस जादूगर का मुकाबला कर सकता है। उसके बाद वो बूढ़ा कहीं गायब हो गया तो मैं यहाँ आ गया और आपसे फरियाद कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी नाजिया को उस जालिम तुराम जादूगर से रिहाई दिलाएं, वरना वो जालिम उससे शादी करके फिर उसको मार डालेगा। हाशिम ने इंतहाई दर्दमंदाना लहजे में फरियाद करते हुए कहा, हमने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, आओ हमारे साथ। शहजादा सालेह ने कहा और फिर हाशिम को साथ लिए वो अपने महल में पहुंच गए। अब यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि उस बूढ़े ने क्या बताया था कि शादी हो चुकी है या अभी होने वाली है। शहजादे ने एक कमरे में पहुंचकर हाशिम को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, उस बूढ़े ने बताया कि तुराम जादूगर 14वीं की रात को उससे जबरदस्ती शादी करेगा, फिर उसे अगले माह हलाक कर देगा। हाशिम ने जवाब दिया, 14वीं की रात में तो अभी 2 रातें बाकी हैं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अब ये मेरा काम है कि उस जालिम और सफाक जादूगर का खात्मा करो जो हमारी रियाया की लड़कियां उठाकर ले जाता है। तुम वापस जाओ, तुम्हें जल्द ही तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। शहजादे ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर हाशिम को दे दिया। हाशिम ने खुश होकर शहजादे सालेह को सलाम किया और फिर वापस अपने गांव चला गया। हाशिम के वापस जाने के बाद शहजादा सालेह ने अपने एक खास खादिम को बुलाया और उसे अपने एक दोस्त वजीरजादा दानिश को बुला लाने का कहा तो खादिम वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा गहरा दोस्त वजीरजादा दानिश आ गया। क्या बात है शहजादा हुजूर, आपके चेहरे पर परेशानी के तासुरात मौजूद हैं। वजीरजादा दानिश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, हाँ, हम वाकई परेशान हैं दानिश, और तुम्हें हमने इसलिए बुलवाया है कि तुम बेहद अक्लमंद हो और ज़रूर इस परेशानी का कोई हल बताओगे। शहजादा सालेह ने कहा और उसके साथ ही उसने हाशिम के बारे में तफसीलन उसे बता दिया। तुराम जादूगर, ओह, इसके बारे में तो मैंने भी सुना हुआ है। वो इंतहाई जालिम और सफाक जादूगर है, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि ये जादूगर यहाँ हमारे मुल्क में ही रहता है। बहरहाल शहजादा हुजूर,
اس سلسلے میں ہمیں فوراً بزرگ بابا کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، وہ ہمیں درست راستہ بتائیں گے۔ وزیر زادہ دانش نے کہا تو شہزادہ صالح بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تم نے درست مشورہ دیا ہے، واقعی بزرگ بابا سے ہمیں فوری طور پر مشورہ کرنا چاہیے۔ آؤ ہم ابھی اور اسی وقت ان سے جا کر ملتے ہیں، شہزادہ صالح نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار شاہی محل سے کچھ دور درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہاں لکڑی کا ایک بڑا سا مکان تھا اور بزرگ بابا اس مکان میں رہتے تھے۔ بزرگ بابا بےحد نیک آدمی تھے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نیشاپور کے سب لوگ، حتیٰ کہ نیشاپور کا بادشاہ بھی ان کی دل سے عزت کرتا تھا، اور شہزادہ صالح تو اکثر بزرگ بابا کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا اور ان سے نصیحتیں سن کر ان پر عمل بھی کرتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگ بابا اس سے بہت خوش رہتے تھے، اور جب بھی شہزادہ صالح ان سے ملنے جاتا بزرگ بابا اس سے فوری ملاقات کر لیتے، ورنہ تو وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے۔ شہزادہ صالح اور وزیر زادہ دانش درختوں کے اس جھنڈ کے پاس پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ بزرگ بابا کے ملازموں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور پھر ان کے گھوڑے پکڑ لیے۔ جب وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مکان کی طرف بڑھ گئے، تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ بابا نے شہزادہ صالح سے آنے کی وجہ پوچھی تو شہزادہ صالح نے تورام جادوگر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بزرگ بابا خاموش بیٹھے ساری بات سنتے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادہ صالح، میں نے معلوم کر لیا ہے، یہ تورام جادوگر انتہائی ظالم اور شفاق جادوگر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت طاقتور جادوگر بھی ہے، وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے تم اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بہادروں کا دستہ بھیج دو۔ بزرگ بابا نے کہا، نہیں بزرگ بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان کے خوف سے رعایا کی لڑکیاں ہلاک ہونے دوں؟ اب تو کچھ ظالم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس طرح ہلاک کر دیا ہوگا، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شہزادہ صالح نے کہا تو بزرگ بابا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہمیں تمہارا جذبہ بہت پسند آیا ہے شہزادہ صالح، اب سنو، تم جادوگر کے محل جب پہنچو گے تو سیاہ رنگ کے بڑے بڑے سینکڑوں ہزاروں چمگادڑ محل سے نکل کر تم پر حملہ کر دیں گے، لیکن میں تمہیں ایک انگوٹھی دوں گا۔ جب تک یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں موجود ہوگی تو کوئی چمگادڑ تم پر حملہ نہ کرے گا، اور نہ ہی تورام جادوگر کا جادو تم پر اثر کرے گا۔ لیکن تورام جادوگر بہت عقل مند ہے اور اس نے اپنی جان ایک تالاب کے عین درمیان میں موجود پھول میں رکھی ہوئی ہے۔ جب تک یہ پھول نہ توڑا جائے تورام جادوگر نہیں مر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تورام جادوگر نے اپنے محل میں بے شمار بہادر سپاہی بھی غلام بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تمہیں ان کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور یہ سارا کام تم نے اپنی عقل اور بہادری سے کرنا ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتار کر شہزادہ صالح کو دے دی۔ شہزادہ صالح نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور بزرگ بابا کو سلام کر کے وہ وزیر زادہ دانش کے ساتھ واپس اپنے محل میں آ گئے۔ پھر اس نے وزیر زادہ دانش کو واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ گو وزیر زادہ دانش بہت اصرار کیا کہ وہ شہزادے کے ساتھ جائے گا، لیکن شہزادے نے اس کی بات نہ مانی اور مجبوراً وزیر زادہ دانش کو واپس جانا پڑا۔ شہزادہ صالح گھوڑے پر سوار ہو کر تورام جادوگر کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ وہ شکار کے لیے جنگل میں آتا رہتا تھا، اس لیے اسے جنگل کے اندر راستوں کا علم تھا، اس لیے اس نے آسانی سے جنگل عبور کیا اور جنگل کے عقب میں موجود پہاڑی میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اس نے دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک محل بنا ہوا دیکھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی اس تورام جادوگر کا محل ہوگا، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترا اور ہاتھ میں تلوار پکڑے تیزی سے پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ ابھی وہ محل سے دور ہی تھا کہ اچانک محل سے سینکڑوں ہزاروں سیاہ رنگ کی خوفناک چمگادڑیں اڑتی ہوئی نکلی اور بجلی کی سی تیزی سے شہزادہ صالح پر جھپٹی، لیکن جو کہ شہزادہ صالح کی انگلی میں بزرگ بابا کی دی ہوئی انگوٹھی موجود تھی، اس لیے چمگادڑیں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اور شہزادہ محل میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے تورام جادوگر کے کئی غلام ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے آگے بڑھے اور انہوں نے شہزادے پر حملہ کرنا چاہا۔ رک جاؤ، میں تورام جادوگر کا دوست ہوں، شہزادے نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سارے غلام رک گئے، اور پھر جب انہیں یقین آ گیا کہ شہزادہ واقعی تورام جادوگر کا دوست تھے تو وہ واپس چلے گئے۔ شہزادے نے دور سے وہ تالاب دیکھ لیا جس کے عین درمیان میں سفید رنگ کا بڑا سا پھول موجود تھا، لیکن یہ تالاب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ کسی طرح بھی دور سے اس پھول کو نہ توڑا جا سکتا تھا۔ لیکن شہزادہ بہت عقل مند تھا، وہ پہلے سے اس کا انتظام کر کے آیا تھا۔
اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کا گچھا کھولا جس کے ایک سرے پر چوڑا سا جال بندھا ہوا تھا۔ اس نے رسی کا وہ سرا پکڑا اور اس کو کمند کی طرح گھما کر جال والا سرا اس نے پھول کی طرف پھینکا۔ چونکہ یہ جال وہ شکاری درندوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کو جال پھینکنے کا طریقہ اچھی طرح آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے رسی سے بندھی ہوئی جال کو کمند کے انداز میں پھینکا تو پہلی ہی بار میں اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جال بالکل اس پھول کے اوپر جا کر گرا اور شہزادہ صالح نے ایک زوردار جھٹکے سے رسی کھینچ لی۔ دوسرے لمحے پھول جال کی وجہ سے ٹوٹ کر جال میں پھنس کر تالاب سے باہر آ گیا۔ اس پھول کے ٹوٹتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی ہاتھ میں تلوار پکڑے وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ صالح پہچان گیا کہ یہی وہ ظالم اور سفاک تورام جادوگر ہے۔ تورام جادوگر کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی اور پگڑی کے بالکل سامنے ایک انسانی کھوپڑی اس طرح موجود تھی جیسے بادشاہ اپنی پگڑی میں ہیرا لگاتے ہیں۔ تورام جادوگر کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس نے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اس نے آتے ہی شہزادہ صالح پر تلوار سے خوفناک وار کر دیا۔ شہزادے نے بھی بجلی کسی تیزی سے تلوار نکالی اور وہ تورام جادوگر کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ تورام جادوگر نے اپنے غلاموں کو بھی لڑنے کے لیے بلا لیا۔ اب تو شہزادہ چاروں طرف سے گر گیا، لیکن اسی لمحے شہزادہ صالح نے چیخ کر غلاموں سے کہا کہ پھول ٹوٹ چکا ہے، اس لیے تورام جادوگر کی موت یقینی ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے تو بھاگ جائے۔ غلاموں نے چونکہ پھول ٹوٹتے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ واقعی ڈر گئے اور پھر تورام جادوگر انہیں بلاتا رہ گیا، لیکن وہ بھاگنے لگے۔ تورام جادوگر کو غصہ آیا تو وہ شہزادے کو بھول کر غلاموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے انہیں پتھر کا بنانے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح شہزادہ صالح کو موقع مل گیا اور اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے تورام جادوگر کی گردن کاٹ دی۔ تورام جادوگر کے مرتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ پھر تورام جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام تورام جادوگر تھا، مجھے شہزادہ صالح نے اپنی عقل مندی سے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر جب دھواں چھٹا تو شہزادے نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ یہ نازیہ تھی، ہاشم کی بیٹی۔ شہزادہ اسے ساتھ لے کر واپس آیا اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ اس طرح شہزادہ صالح کی عقل مندی اور بہادری سے تورام جادوگر بھی ہلاک ہو گیا اور نازیہ بھی صحیح سلامت اپنے گھر واپس پہنچ گئی، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔